السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام قاری محمد ایوب ہے اور آپ اسی نام کے ہی چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اور ہمارا ماضی یعنی کہ مسلمان، ہم اپنے ماضی کو بھلا کر اور ماضی کے جو اصول مسلمانوں کے تھے اور جو ضوابط تھے، جب سے ہم نے ان کو بھلایا ہے اسی دن سے یہ زوال جو ہے نا یہ ہمارا مقدر بنا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ملک عراق اور فارس کے بہت سارے شہر کی فتوحات کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے، بہت سارا مال غنیمت بھی ہمارے پاس تھا اور ہم واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ۔ کہتے کہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے نا اپنے کپڑے جو تھے نا، جو سفر میں اٹے ہوئے تھے، خراب تھے، مٹی پڑی ہوئی تھی، ہم نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا ارادہ کیا۔ جتنے بھی لوگ تھے ہم نے کہا کپڑے تبدیل کر لیں۔ ایک تو پیسہ بہت تھا، مال غنیمت بھی تھا، سب کچھ تھا، اور ایک فتح کی جو خوشخبری ہم سنانے والے تھے کہ عراق، بلاد عراق اور بلاد فارس، یعنی بلاد شہر کو کہتے ہیں، عراق کے شہر اور فارس کے جو شہر ہیں یہ فتح جو ہوئے تھے، ہم ان کی خوشخبری دینے کے لیے نا ایک تو بڑی ایکسائٹمنٹ تھی ہمارے اندر کہ ہم جا کے سنائیں گے۔ کپڑے بھی اچھے پہنے ہم نے شوز بھی تبدیل کیے، ہم نے چلے ہم۔ جب ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ شریف میں حاضر ہوئے نا، آپ کو ہم نے جب بتایا تو آپ نے ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لیا، کسی بھی بات کا جواب نہ دیا، بس منہ پھیر لیا۔ ہم نے پھر بات کی، آپ نے جواب نہ دیا۔ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ ہم اتنی بڑی خوشخبری لائے ہیں، اتنا بڑا مال غنیمت لائے ہیں، مگر امیر المومنین ہماری کسی بات پر توجہ ہی نہیں دے رہے، کوئی سن ہی نہیں رہے۔ ہم نے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ ہم نے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب ہماری یہ بات ہی نہیں سننا چاہتے، جبکہ ہم تو بہت بڑی خوشخبری لائے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے اس فاخرانہ لباس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب جو ہے نا، لگتا ہے کہ انہوں نے آپ سے جو رخ پھیرا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے۔ ہم نے پھر دوبارہ کپڑے تبدیل کیے، وہی درویشانہ لباس پہنا، اور وہ لباس پہن کر ہم پھر حاضر خدمت ہوئے۔ پھر جب ہم نے ملے سو آپ ملے بھی صحیح، خوشی بھی ہوئی، خوشخبری بھی دی، اور اس کے علاوہ جو تھا مٹھائیاں تھی ہمارے پاس، آپ نے وہ مٹھائیاں وہ چکھی بھی، کھائی بھی سی تھوڑی سی، اور باقی مٹھائیاں شہداء کے گھر بھجوا دیں، اور مال غنیمت جتنا بھی تھا فرماتے ہیں سارا مال غنیمت بانٹتے رہے حتیٰ کہ شام کو یوں ہاتھ جھاڑ کر خالی ہاتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے، اپنے گھر چلے۔ ہم نے چند دوست ہم بیٹھے تھے، حضرت حنف بن قیس کہتے ہیں ہم نے سوچا، ہم نے ارادہ کیا کہ یار کیوں نہ ہم اپنے اس امیر سے کہیں کہ اپنا لباس جو ہے نا اب وہ تھوڑا سا اچھا کر لیں، کہ اب ہمارے حالات مسلمانوں کے بہتر ہو گئے ہیں۔ اس وقت حضرت انس بن قیس فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں 12 پیوند تھے۔ جب آپ اتنے مربع کلومیٹر کے آپ بادشاہ تھے، آدھی دنیا کے آپ حکمران بن چکے تھے، 12 پیوند تھے۔ ہم نے کہا یار ایک نمبر پہ تو ہم ان کا لباس تبدیل کروائیں، دوسرے نمبر پہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا کھانا بھی اچھا کریں تاکہ آپ کی صحت جو ہے نا وہ بہتر ہو۔ اب یہ بات کہے کون؟ سارے ڈرتے تھے بھی کون جا کر کہ جی اپنا لباس تبدیل کریں۔ آخر ہم نے سوچا کہ ہم یہ بات شیر خدا مولا علی اور مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم
آپ کی بارگاہ میں یہ بات پیش کی. ہم نے کہا جی آپ ہی کہہ سکتے ہیں، آپ کے علاوہ تو ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ جو یہ بات کہے. امیر المومنین نے بات سنی اور کہا تمہاری بات تو اچھی ہے، لباس بھی تبدیل ہونا چاہیے، کھانا بھی اچھا ہونا چاہیے، تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن فرمایا میں نہیں کہتا، میں ذمہ لگاتا ہوں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور ان کی بیٹی حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کے ذمہ لگاتا ہوں کہ وہ یہ بات کہیں اور وہ شاید ان کو قائل بھی کر لیں. دوسرے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے ان کی بارگاہ میں یہ بات بتائی. میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، آپ ان کو سمجھائیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حامی بھری اور سیدہ حفصہ نے کہا جی میں آپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، میرے والد ہیں مجھے. اور راستے میں سیدہ حفصہ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ مانیں گے نہیں ہو یہ بات، مگر آپ کہتی ہیں تو چلے جاتے ہیں. فرماتے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچی نا، تو جا کر یہ بات بتائی کہ ایک تو اپنے لباس تبدیل کریں، آپ اپنا لباس جو ہے نا اچھا لباس پہنا کریں. آپ آدھی دنیا کے حکمران ہیں، وفود باہر سے ملنے کے لیے آتے ہیں، باہر کی دنیا کے لوگ آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں، باہر کے بادشاہ آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، اپنا لباس جو ہے نا اب اس کو ٹھیک کریں. آپ نے کہا اچھا. دوسرے نمبر پہ اپنا کھانا ٹھیک کریں. یہ جب بات سنی نا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بتائیں کیا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر ساری زندگی پرانا لباس نہیں رہا؟ وہ تو رہا. کیا جس چٹائی پر آپ سوتے تھے اس چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ نہیں لگتے تھے؟ میں لگتے تھے. اور اپنی بیٹی کی طرف مخاطب ہو کر کہا حفصہ تم بتاؤ، تم نے مجھے بتایا تھا نا کہ ایک مرتبہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بستر میں نے بہت زیادہ نرم بنا دیا، حضور صبح کی نماز تک آرام فرماتے رہے اور اٹھے. مجھے کہا حفصہ آج کے بعد میرا بستر اتنا نرم نہیں بنانا کہ میں رات کا قیام ہی نہیں کر سکا، لیٹا رہا میں. اس لیے کہا حفصہ بیٹا اب تم بتاؤ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری زندگی حضور نے ایسا بستر نہیں جو اس پہ نرم دے بستر پہ آرام نہیں کیا. ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو ہے آپ یہ بتاؤ حضور نے لگاتار زندگی میں لگاتار 3 دن حضور نے گندم کی روٹی کھائی. کبھی ایسا بھی نہیں ہوا. فاقے بھی تھے، کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے 1-2 دن، بس 2 دن، تیسرا دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاقہ نہ کاٹنا پڑا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر کے میں ان تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ میں اپنے رسول اور اپنے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب تم مجھے بتاؤ میں ان کے طریقے کو ترک کر کے میں کیا ان تک پہنچ سکتا ہوں؟ اور پھر آپ نے اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا مسلمانوں اگر تم مال کی فراوانی کو، مال کی زیادتی کو، پیسے اور مال غنیمت پر تفاخر کرو گے اور اپنے گھروں میں جمع کرو گے تو عین ممکن ہے تمہارے بیٹے اپنے باپوں کو اور تمہارے بھائی اپنے بھائیوں کو اس زر کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے قتل کرنا شروع ہو جائے. یہ تھا ہمارے ماضی کے جو مسلمان حکمران تھے ان کا کردار. 12 پیوند لگے ہیں، بادشاہ وقت ہیں اور آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. اور ہم اب اپنا بھی حال دیکھیں. کوئی آکھے وارث شاہ نو ہن قبراں وچوں بول تے ہن کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ کھول. ایک روئی سی تھی پنجاب دی تے تو لکھ لکھ مارے بین تے اج لکھاں تھیاں روندیاں تے تینوں وارث شاہ نو کہن.
दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर धक्के खावे। कित्थों ले आइए उमर प्यारा जिहड़ा रोंदियां नूं गल लावे। आज हुक्मरानों की अयाशियां हैं, हुक्मरानों के लिए नई नई बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ गाड़ियां अवेलेबल करो जी, जल्दी करो जल्दी। और अवाम 1 किलो घी के लिए तरस रही है। तो कैसी ये रियासत है? रियासत मदीना वो रियासत थी कि जिसका हुक्मरान खुद 12 पैबंद लगे हुए लिबास पहनता था, लेकिन अवाम खुशहाल थी। लाखों रुपए का माले गनीमत सुबह से शाम तक बांट देता और शाम को हाथ झाड़ कर घर चला जाता था। मुसलमानों, ये हमारा माजी है। मुसलमानों, ये हमारे हुक्मरान थे। ऐसे हुक्मरानों का चुनाव करना है आपने। अल्लाह हम सबको नेक सीरत, नेक सूरत, अच्छे इखलाक और किरदार के मालिक अल्लाह हुक्मरान अता फरमाए।